خریدنا چاہ رہے ہیں ان سے پروکیور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذرا ان کی پسٹلس کی مارکیٹ پرائس چیک کر لیں کہ کیا ہے، اور اس کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو جلد از جلد کر دیں گے. پرنسپلی تو ایگری کیا ہے لیکن اس کو منظوری ایسٹ نہیں دی جب تک مارکیٹ کی جو پرائس مارکیٹ میں کتنے کی پسٹل اویلیبل ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے دیکھ لیں گے. جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتی ہیں، یہ جو بہادری کی بنیاد پر پولیس میں دی جاتی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں سے کچھ ان پٹ مانگا تھا. اس میں بھی کابینہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کر فرنش کریں گے جو انفارمیشن سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے، اس حوالے سے وہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ پرزنز ہے اس کے اندر کچھ اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو سکھر آئی بی اے سے کرواتے ہیں نارملی، لیکن سکھر آئی بی اے نے چونکہ اس میں معذرت کی کہ چونکہ وہ جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سکھر آئی بی اے نہیں کرتا، اس سے انہوں نے معذرت کی. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا شاید کوئی ایک اسٹے آرڈر ہے جو حالانکہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن اس میں بھی اسٹے آ گیا ہے، ایم کیو نے درخواست اس پہ بھی دے دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ شاید فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سکھر آئی بی اے کو کوئی اور چیز نہ دی جائے. تو اس کی بنا پر سندھ پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے جیل خانہ جات کا وہ ایک چیز لائے تھے، ان کا ایک آئٹم تھا کہ 3-4 چیزیں تھیں کہ اس میں کابینہ کسی ایک کی منظوری دے دے، تو کابینہ نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ نئے کمپٹیٹیو ایک پروسیس شروع کریں گے، اس میں نئی جو فرمز ہیں وہ انوائٹ کریں گے اپلیکیشنوں سے، اور میرٹ پر جو کوالیفائی کرے گا اس کے ذریعے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیں گے جلد از جلد. گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کا بھی فیصلہ ہوا کہ 1 مارچ سے یہ پروکیورمنٹ شروع ہوگی. اپریل میں کہ سندھ حکومت نے 2200 روپے اس کی جو ہے وہ قیمت پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اور یہ 14 لاکھ ٹن گندم جو ہے سندھ حکومت پروکیور کرے گی اس سال. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیوٹا کا ادارہ ہے گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اعظم بستی میں، یہ زیبسٹ نے جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ زیبسٹ اس کو لے کے چلانا چاہتا ہے. جس طرح یہ اڈاپٹ اسکول پالیسی ہوتی ہے اسی طرز پر جس طرح انجینئر اسکول جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے کچھ اور ادارے ہیں وہ سندھ حکومت نے دیے ہیں چلانے کے لیے، تو یہ بھی زیبسٹ کو اچھی بات یہ ہے کہ زیبسٹ نے کوئی 156 ملین مانگے ہیں 3 برسوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید پیسے اسے حکومت سے نہیں مانگیں گے، ہم اپنے وسائل سے اس کو آگے چلاتے رہیں گے. جبکہ اگر اسٹیوٹا اس کو خود چلانا چاہے تو تقریباً 230 ملین روپے اس کو درکار ہے اس کو شروع کرنے کے لیے. اسی کہ نیا یہ ادارہ بنا ہے ابھی چل نہیں رہا، تو اس میں اگر اکوپمنٹ لیتے ہیں، مشینری لیتے ہیں، لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، تو تقریباً 230 ملین روپے کو چاہیے ہوگے. جبکہ اس کے مقابلے میں زیبسٹ نے 156 ملین مانگے ہیں، اور وہ 3 سال کے لیے، اس کے بعد وہ پیسے سندھ حکومت سے نہیں دیں گے. تو اس کی منظوری دی ہے سندھ حکومت کو. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں جو کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریا مارکیٹ کے متاثرین تھے ان کی، اور اس میں کابینہ نے ان کی جو کمپنسیشن ہے اس کو اسی طرز پر جو اس سے پہلے ایک بم دھماکے میں بہت ساری مارکیٹس تباہ ہو گئی تھی، تقریباً بولڈر مارکیٹ والی، ان کو جس طریقے سے کمپنسیٹ کیا تھا اسی طرز پر ان کی کمپنسیشن کا بھی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بولڈر مارکیٹ کے ایشو پہ جتنے پیسے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے اور جو پروونشل گورنمنٹ تھی انہوں نے آپس میں کلیکٹ کیے تھے، اس میں سے کافی سیونگز ہیں، تو ان کی کمپنسیشن جو ہے وہ اسی رقم سے ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ کام تھا. اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ کیبنٹ کے سامنے آئی ہیں. ایک یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کے اوپر سوئی سرن گیس کے کچھ واجبات ہیں اچھے خاصے، جس کی بنا پر اسٹیل مل کو تباہ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، وہ بالکل اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کی جو زمین ہے وہ سوئی سرن گیس کمپنی کو ان واجبات کی مد میں دی جا رہی ہے. اس پر بہت ہی کنسرن شو کیا کیبنٹ نے، اور یہ ہدایت جاری کی ہے ڈپارٹمنٹس کو کہ اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. زمین کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانون کے مطابق بھی اور سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلوں کے مطابق بھی سندھ حکومت یا سندھ کی زمین اگر کسی ادارے کو مخصوص
مقاصد کے استعمال کے لیے دی جاتی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے زمین استعمال نہیں کرتا تو اس کو زمین بیچنے کا اختیار نہیں ہے. اگر انہیں زمین کی ضرورت نہیں ہے تو سندھ حکومت اس زمین کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی. وہ زمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے. اسٹیل مل کسی اور ادارے کو زمین کسی بھی مد میں دے نہیں سکتا, بیچ نہیں سکتا. ایک اور آپ کے علم میں ہے کہ بڑا منصوبہ ہے مرینا ایکسپریس وے کا, جس میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن وہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. اس مرینا ایکسپریس وے کی تعمیر کی وجہ سے بہت ساری زمین ہے جو وہاں پر نکلے گی. اس سے جو جب سڑک بنے گی تو بہت ساری زمین ہے جو سندھ حکومت کی زمین ہے. امکان یہ تھا, خدشہ یہ تھا کہ اس زمین پر قبضہ ہو سکتا ہے. لہذا کابینہ نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت جاری کی ہے کہ اس زمین کو فوری طور پر سرکاری زمین ڈکلیئر کر کے اس کو پروٹیکٹ کرے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی قبضہ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ایک عقل میں کہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کے نتیجے میں جو کے پی ٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی کے پی میں, جو مائی کلاچی پہ زمین دی تھی کافی, اس پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ جو انلیگل تھا وہ زمین سوسائٹی کو دینا, اور یہ زمین جو ہے سندھ حکومت کے اور یہاں پر مینگروز وغیرہ جو ہے ہم پلانٹ کریں, ساری چیز کریں. تو اس پر بھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو کچھ عرصہ پہلے تک اے ڈی پی کے اندر شامل بھی تھا, جو ایک سندھ میں کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا منصوبہ تھا. وہ پچھلے کچھ سالوں سے اے ڈی پی سے بھی ڈراپ ہوا, لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے. اس کی بات آئی سامنے اور اس پر ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس پر پراپر ایک منصوبہ بنائیں, پروپوزل لے کے آئیں کیبنٹ کے سامنے اور اس کو کنسیڈر کریں اور اس منصوبے کو آگے بڑھائیں. یہ چیزیں بنیادی طور پر ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا